السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے ڈوروسرا کے متعلق کہ ڈوروسرا ہماری دعا جو ہے وہ کس کس جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ دوستوں ڈوروسرا بیسیکلی تشنجی کھانسی اور کالی کھانسی کے لیے بہت زیادہ کارآمد دعا ہے۔ ایسی کھانسی جو رات کو لیٹنے سے زیادہ ہوتی ہے اور اٹھ کر بیٹھنے سے سکون ہو جاتا ہے۔ دوستوں ڈوروسرا میں کھانسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بچے کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستوں ڈوروسرا جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی، اس میں کھانسی اکثر رات کو ہوتی ہے، اور جب کھانسی کھانس کھانس کے مریض کا سانس مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے کالی کھانسی کہا جاتا ہے۔ دوستوں ڈوروسرا نہ صرف کالی کھانسی میں بلکہ ہڈیوں کے لیے ایک زبردست دوا ہے۔ ڈاکٹر ہنیمن نے مشاہدہ کیا تھا کہ یہ ٹی بی کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، خاص طور پر غدودوں کی ٹی بی، کندھوں کی ہڈیوں کی ٹی بی، کولوں کی ریڑھ کی ہڈی کی ٹی بی اس میں اکثر پائی جاتی ہے۔ لیکن لمبی ہڈی کا درد جیسے فیمورل ہے یا ٹبیا ہے، یہ لمبی ہڈیاں جو ہیں، اگر ان میں درد ہو اور درد رات کو شدت اختیار کرے تو بھی ڈوروسرا ہی کام آتی ہے۔ ڈوروسرا کے متعلق جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ڈوروسرا کس پودے سے بنائی جاتی ہے۔ دوستوں ڈوروسرا اصل میں جو دعا ہے وہ ایک ایسے پودے سے تیار کی جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے جو حشرات ہوتے ہیں وہ اس کی خوراک ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چمکدار ہوتے ہیں، اور دور سے جو حشرات اڑتے ہوئے آتے ہیں وہ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو یہ پتے بند ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، اور یہ پھر ان کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ تو اگر ہم صرف اس بات پر غور کریں تو اس کا پیشنٹ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دوسروں سے بہت جلد دھوکے کھاتا ہے، ہر ایک پہ اعتبار کرتا ہے، لیکن آخرکار پھنس جاتا ہے اور لوگوں کے دھوکوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ حشرات جو پودے کی خوبصورتی، اس کی چمک، اس کے پتوں کی پھولوں کی چمک دیکھ کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھتے ہیں وہ پودے بند ہو جاتے ہیں، پتے بند ہو جاتے ہیں اور ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب مریض کسی دوست پہ، کسی رشتہ دار پہ اعتبار کرتا ہے کہ یہ میری فیور کرے گا، وہی اسے دھوکہ دہی کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب اس کی علامت ہے کہ مریض ہر ایک سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ آدھی رات کے بعد ہوتی ہے، لیٹ جانے پر اور بستر کی حرارت سے، ہنسنے سے اور گانا گانے سے اس میں شدت آتی ہے۔
اس میں ران اور کولے میں ایسے درد ہوتا ہے جیسے کہ فالج زدہ ہو۔ ڈوراسرا کا تعلق سانس کی نالی سے بہت زیادہ ہے۔ سانس کی نالی میں خراش ہوتی ہے اور کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کھانسی پھر تشنجی کھانسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ اتنی شدت سے ہوتی ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا اتھو لگنا، یہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ڈاکٹر ہنیمن نے کہا ہے کہ آپ نے جب بھی ڈوراسرا کا استعمال کرنا ہے 30 طاقت میں استعمال کرنا ہے، اور اس کی ریپیٹیشن نہیں کرنی، وہ 6-7 دن کے بعد خود بہت پیشنٹ کو ٹھیک کر دے گی۔ لیکن دوستو، اگر آپ 30 طاقت میں استعمال کریں گے تو پھر پیشنٹ کو ٹھیک ہوتے ہوئے ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں، لیکن آپ 1 ایم میں یا 10 ایم میں استعمال کریں گے تو مریض 1-2 دن میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی ریپیٹیشن نہیں کرنی، جلدی جلدی اسے دہرانا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہنیمن کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوائی اتنی گہرائی تک اثر کرتی ہے کہ اس کو بار بار رپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر ہنیمن نے 30 طاقت کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ڈاکٹر ہنیمن ہومیوپیتھی کا ابتدائی دور تھا تو تقریباً تمام دعائیں 30 طاقت میں ہی موجود تھی، بلکہ اس سے بھی کم 28 طاقت ڈاکٹر ہنیمن نے بہت زیادہ استعمال کی۔ لیکن ڈوراسرا کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ 30 طاقت میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس کے بعد پوٹینسی زیادہ ملنا شروع ہو گئی، یہ 1 and 10 ایم تک آ گئی، سی ایم تک چلی گئی، تو اس لیے اس کے بعد جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے 1 ایم اور 10 ایم میں استعمال کر کے 1-2 دن میں اس کے رزلٹ لیے ہیں۔ اس کی کھانسی ایک تو لیٹنے سے بڑھتی ہے، بولنے سے بڑھتی ہے، اور کھانسی کے ساتھ گلے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، سانس بند ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ دوسری دوائی ہے آرسینک ایلبم، جس کی کھانسی رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور لیٹنے سے بڑھتی ہے۔ لیکن دوستوں، اس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اس میں بے چینی پائی جاتی ہے، پیاس بار بار لگتی ہے، لیکن یہ علامت ڈوراسرا میں نہیں ملتی۔ ڈوراسرا میں تنگ جگہ کا خوف بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ ٹیوبرکلوزیم میں پایا جاتا ہے، لیکن ٹیوبرکلوزیم کا مریض ایک جگہ پہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، جبکہ ڈوراسرا میں اتنی زیادہ بے چینی نہیں ہوتی۔ ڈوراسرا کا مریض یہ اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا ہے کہ جیسے اس نے بہت بڑا جرم کر لیا ہو، اور یہ جو مرض ہے اس کو اس کی سزا کے طور پر لیتا ہے۔ دوستو، یہ ڈوراسرا کی چند ایک علامات تھی جو میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ تک کنوے کر دوں۔ باقی انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ایک بات، اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کس طریقے سے دعا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیکچر میں کیا کمی واقع ہوئی ہے، تاکہ آئندہ آنے والے لیکچر میں اس کا مکمل دھیان رکھا جائے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔